وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم جزاک اللہ جی پہلے بھی اعلان ہو چکا ہے اپنی جیبوں کا بھی خیال رکھیے گا دوسرا میں تمام اپنے بھائیوں سے حضور کے صداخانوں سے اور خصوصاً بالخصوص خالد بھائی سے محبت کرنے والے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ یہ رش نہ بنائے علماء و مشائخ کو جگہ دیں وقت قریب آ رہا ہے برائے مہربانی آپ ہمارے لیے واللہ سارے قابل عزت ہیں سارے قابل عزت ہیں جتنے بھی لوگ ہیں یار بہت سے میں چکوال والے لوگوں کو بھی اپنی طرف سے ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ خالد بھائی نے ہمیں وہ جو پیار دیا ہے اس پیار کا واسطہ ہے کہ آج آپ نے نظم و ضبط رکھنا ہے، پتہ چلے کہ حضور کے غلاموں کے جنازے کتنی نظم و ضبط میں اٹھائے جاتے ہیں. جتنے بھی احباب ہیں سارے قابل احترام ہیں. اگلی والی جو صفحے ہیں بہت سے سنا خان رسول ایسے آئے ہوئے ہیں، میں کن کن کے نام لوں. بہت سے ایسے چہرے ہیں، ابھی کوٹ محمد کے کچھ جاننے والے ان سے بڑی یادیں ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں بڑی بڑی دور سے آئے ہوئے ہیں. تو مہمانوں کو خدا را آپ نے مہمانوں کو ادب دینا ہے، احترام کرنا ہے. اور اس جنازے کو ایک ایسا عاشقان رسول کا جنازہ کہ آپ لوگوں کو بھی رش کہا جائے گا. یہاں کیسا جنازہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی قابل سعادت احترام جنازہ گاہ کے اندر جتنے دوست احباب بزرگ علماء کرام تشریف لائے دور دراز سے، خالد بھائی کے جتنے مہمان آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، ہم آپ سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ابھی انشاءاللہ چند ہی لمحوں کے بعد باڈی جنازہ گاہ کے اندر پہنچ جائے گی. کثیر تعداد کے اندر ملک پاکستان کے کونے کونے سے کراچی تک علماء کرام، مشائخ الزام، نعتخوانان الزام تشریف لائے ہیں. میں انتہائی ادب، انتہائی احترام کے ساتھ میزبان ہونے کی حیثیت سے میں جتنے احباب آپ کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کہ پہلی ایک صاف پیچھے آپ ایک صاف پیچھے ہو جائیں. ایک صاف آپ پیچھے ہوتے جائیں. آپ کی ہر نوازش ایک صاف صرف آگے خالی کر دے علماء کرام کے لیے. آپ کی بڑی نوازش ہوگی کیونکہ بہت رش ہے. اس وقت پھر نماز جنازہ کے وقت ہمارے لیے کوئی پریشانی نہ بنے. پہلی صاف کے اندر کوئی سادات کرام موجود ہے تو وہ تشریف آئے. علماء کرام موجود ہیں وہ آ جائیں. لیکن اس کے علاوہ جتنے احباب ہیں بڑی ادب سے منت کروں گا کہ آپ پیچھے تشریف لے جائیں. اور جو چکوال کے جو مقامی لوگ ہیں آپ بے شک آخر میں چلے جائیں اور مہمانوں کو جگہ دیں. جو باہر سے مہمان آئے ہیں ان کو جگہ دیں اور پہلی صاحب مل کر آپ خالی کر دیں. آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. قبلہ پیر صاحب تشریف لانے والے ہیں اور چند ہی لمحوں کے بعد اپنے مقررہ ٹائم پر انشاءاللہ ہم نماز جنازہ ادا کریں گے. اس لیے تمام احباب اپنے پرامن طریقے سے اپنی اپنی صفوں میں کھڑے ہوتے جائیں. ایک دفعہ پھر یہ گزارش کروں گا کہ جو علماء کرام، سادات کرام آئے ہیں وہ اگلی صف میں تشریف لائیں اور ان کے ساتھ جو وابستگان ہیں وہ تھوڑا پچھلی صف میں ہو جائیں کیونکہ ابھی بہت سارے مہمان جو ہیں وہ جنازے کے ساتھ ہیں. اور جو مقامی ہیں چکوال کے ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کم از کم پچھلی صفوں میں چلے جائیں. چلے مہمان اگر وہ کھڑے بھی ہیں تو اس کو میں زحمت تو نہیں دیتا، گزارش ہی کر سکتا ہوں، لیکن مقامی لوگ جو ہیں وہ برائے مہربانی پیچھے تشریف لے جائیں. پیچھے جنازے کے ساتھ کثیر تعداد میں علماء کرام، مشائخ الزام جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں تاکہ ہر وقت ہمارے لیے کوئی پرابلم نہ بنے، کوئی پریشانی نہ بنے. تمام احباب نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ تشریف رکھے اپنی صفوں میں، اپنی لائنیں ابھی سے سیدھی کر لیں. اور ساتھ جو گزارش کی ہے پہلے کہ برائے کرم پہلی جو صف ہے اس میں جگہ علماء کرام کے لیے، مشائخ الزام کے لیے، سادات کرام کے لیے وہ جگہ پلیز آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں تاکہ اس وقت تو ہمیں کوئی پریشانی نہ بنے یا ہم اس وقت زبردستی جو ہے وہ آپ کو صفوں سے نکال کے پیچھے نہ کریں. یہ اور جو دوست آ رہے ہیں وہ برائے مہربانی وہ پچھلی طرف اس طرف سے راستہ ہے. یہاں پر جتنے ملک پاکستان کے کثیر تعداد میں
نعت خوانان عظام، علماء اکرام، مشائخ عظام وہ تشریف لا چکے ہیں، جو سیاسی، مذہبی، سماجی شخصیات آج کے اس نماز جنازہ میں شرکت کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ میں جامعہ المصطفیٰ کی پوری ٹیم کی طرف سے، بھائی خالد کے سارے خاندان کی طرف سے آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خدا تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ بس یہ صرف جو گزارش آپ سے کی ہے کہ پہلی صف میں برائے مہربانی جو ہے وہ جگہ چھوڑتے جائیں، علماء اکرام کے لیے، مشائخ عظام کے لیے، اور آپ پیچھے پیچھے کھڑے ہوتے جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن الخالقين صدق أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم بھائی بدر الاسلام بدر صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں، اور ساتھ میں ان کو ایک دو نام دیتا ہوں۔ باڈی آنے تک 2-3 غاتیہ کلام جو ہے وہ پیش ہوں گے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ان سے پہلے میں قبلہ فدا صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک شعر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی خوش نصیب سرزمین چکوال کی جس نے عاشق رسول پیدا کیا، آج ہم موجود ہیں۔ میں قبلہ سید طاہر عباس ترمذی صاحب کی مائیت میں پنجاب نعت کونسل کا جنرل سیکرٹری صوبہ پنجاب کا خالد اسرائیل صاحب میرے استاد تھے۔ یقیناً جس شخصیت سے ان کا رشتہ ہے، ہم صمیم قلب سے انہیں آج ان کی آخری تقریب میں محبت پیش کرتے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ اپنے استاد محترم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جہاں انہوں نے نعت پیش کی، انہوں نے جو پیغام دیا وہ پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام تھا۔ ہم تمام سناخانوں کے در پر حاضر ہوں گے، اس ڈیٹے کو بھی کلیکشن کریں گے۔ آخر پیش ان کی محبت کے لیے یہ الفاظ کہ لوٹ چلو اب یہاں آواز کی جستجو کافی ہے، لوٹ چلو اب یہاں آواز کی جستجو کافی ہے، کیا ہے جو ان سے کلام اب وہ گفتگو کافی ہے۔ بھر دیا ہے ساقیوں کے میخانوں کو ہم نے، بھر دیا ہے ساقیوں کے میخانوں کو ہم نے، پلایا ہے جو یہاں جام وہ وہاں تک کافی۔ مقامی حضرات جو یہ پیچھے کھڑے ہیں، آپ برائے مہربانی پیچھے صفوں میں تشریف لے جائیں،
اور جو آگے پہلی صفوں میں مقامی چکوال کے ہمارے اپنے لوگ کھڑے ہیں، میں ان سے ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ وہ پیچھے چلے جائیں اور جو مہمان آئے ان کو آگے جگہ دیں. قبلہ بھائی بدر علیہ السلام بدر صاحب. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہر بزم کی وہ رونق کو مسلط نشی گیا، ہر بزم کی وہ رونق کو مسلط نشی گیا، گویا وہ ایک چاند تھا زیر زمین. ہر بزم کی وہ رونق کو مسند نشی گیا، گویا وہ ایک چاند تھا زیر زمیں گیا. جانا ہے جہاں سب کو وہ بھی وہی گیا، جانا ہے جہاں سب کو وہ بھی وہی گیا، پر جو دل میں بس رہا ہو وہ کب کہیں گیا، جو دل میں بس رہا ہو وہ کب کہیں گیا. یوں تو یہاں سب ہی جانے کے لیے آئے، یوں تو یہاں سب ہی جانے کے لیے آئے، ان گنت جنازے یہاں لوگوں نے اٹھائے، ان گنت جنازے یہاں لوگوں نے اٹھائے. خوش بخت ہے وہ شخص جو اس شان سے جائے، جو خوش بخت ہے وہ شخص جو اس شان سے جائے کہ 100 سال زمانہ بھی جسے بھول نہ پائے، 100 سال زمانہ بھی جسے بھول نہ پائے. قیامت آ جائے گی، خالد حسن خالد لوگوں کے دلوں میں بستا ہے. تھوڑی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، اور اس مقام کی ایک دلیل یہ ہے کہ آج بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے لوگ جن کی زیارت کے لیے، جن کے دیدار کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں، آستانوں پہ جاتے ہیں. سادات کرام یہاں، علماء کرام، بڑی بڑی عظیم شخصیات. جی یہ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے کیونکہ یہ آپ سب ہم آج جو ہے یہاں بھی اس بات میں. خدا کے رسول کا واسطہ پیچھے سبوں میں آ جائیں. آپ سب حضرات جو ہے تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں. مہمان ابھی بہت آ رہے ہیں، بہت لوگ آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف سے، لاہور کی طرف سے، اسلام آباد کی بہت ساری دوسری دنیا آ رہی ہے، اور آس پاس بھی دریا شریف یا رحم شریف سے لوگ آ رہے ہیں. بہت دنیا آ رہی ہے، جہاں جہاں وہ گئے ہیں ہر بندہ ان کا عقیدت مند ہے الحمدللہ. علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام کی کثیر تعداد، ثناخانہ رسول تو یہاں سارے کے سارے موجود ہیں الحمدللہ. سب نے اپنے پروگرام چھوڑ کے یہاں پر آئے گئے ہیں، تو یہ ساری ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار ہے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. چند دنوں میں نے بڑی تکلیف گزاری، علماء کرام سے ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ جو دنیا میں زیادہ تکلیف گزار ہے اس کے لیے آخرت آسان ہو جاتی ہے. اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آپ جو دوست قریب پیچھے ہو جائے. ابھی قریبی صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے خصوصاً لاہور سے وہ مبارک کچھ لائے گئے ہیں جو جس وقت جنازہ آئے گا تو ان کی آنکھوں پہ لگائے جائے گی. تو یہ سب جو ہے سرکار کی ناتھوانی کا. فاروق چوہان صاحب یہ سب آئے ہیں ماشاء اللہ، دیکھ لیں سب دوستوں کو دیکھ رہے ہیں. سرور نقش بندی صاحب کو بھی آگے لے کے آ جائے، لاہور سے تشریف لائے. آپ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مجھے کس کو بلانا ہے؟ سید اسد علی شاہ صاحب، ماشاءاللہ فخر السادات سید اسد علی شاہ صاحب لاہور سے، اسلام آباد سے آپ تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ جو ہے ویسے تو بڑی عظیم شخصیت ہیں، لیکن نعت پڑھنا انہوں نے بھی خالد صاحب سے سیکھا ہے، اسی انداز میں پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں
نہیں ہوتا اور نبی پہ جو پلتے ہیں صدا ان کی نعرہ رسالت نبی کے پاک نگر پر جو پلتے ہیں صدا ان کی زبان نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ساروانا مہربانا راہیا شالا جیوے باغیا شالا جیوے ساروانا مہربانا راہیا آگیا خدا پیاریا لے جانیا کثیر تعداد میں سادات کرام یہاں تشریف لائے جگر گوشے شیخ فخر السادات عزت ماں عبدالت علامہ ریاض حسن شاہ صاحب آپ تشریف لائے اور کثیر تعداد میں سنخانہ رسول میں درخواست گزار ہوں آقا کی نگری سے ہمارے بہت پیارے بھائی خالد بھائی کے ساتھ سخت قربت کا رشتہ تھا شہزاد حدیث مدنی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ یہ دو شعر پڑھیں صابر سردار صاحب تھوڑی سی آگے جس وقت تک جنازہ نہیں لاتا اس وقت سب یہ پہلے یار کوئی فائدہ نہیں ہے اتنی بڑی میاں بڑی عزت ہے حرام کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے آرزو تھی حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے بری ملی تو بچا نکل 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 فکر کرو خیال حسرت
جو آ گیا تو سنبھل گیا میرے جنازے رونے والوں میری کبھی میں صبح اگر کبھی میں شام اب گیا تلاش جانا کتنی منزل نکل گیا جنازے کی تقریب میں سب دوست آئے ہوئے ہیں مخلوق سعادات عزت معافی سید فاروق حسین شاہ صاحب دعوت برکاتہ اس سے پیچھے بہت جگہ ہے آپ پیچھے چلے جائیں دوستوں کی جگہ ہے آگے مہمانوں کے لیے علماء کرام کے لیے مشائخ اعظام اور سادات کرام کے لیے میں تھوڑا سوچ پیچھے ہو جاتا ہوں آج ہاں جی چکوال والے آج بھی آپ سب میزبان ہیں آپ کے سارے مہمان ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکوال کی تاریخ میں بھی ایسا جنازہ کبھی پہلے آپ کو نظر نہیں آیا کتنی مخلوق خدائی ہے بہت سارے دوست ابھی آ رہے ہیں میں درخواست گزار سب بھی جانے پہچانے الحاج صابر سردار صاحب آپ کی اپنی مختصر سی حاضری پیش فرمائیں گے میرے پاس آئیں صابر یہاں پہ اور جو آپ ہمارے ارد گرد کھڑے ہیں آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں اور سارے اپنے یہ ہے اس چیز کو بھی دیکھیں چہرہ سارا دیکھا بنے ہیں سارے آپ سائڈ پہ ہو جائیں مہمانوں کو جگہ دیں سب حضرات سائڈ پہ ہو جائیں ایک منٹ میں بتاتا ہوں یا رسول اللہ
جیسے تینوں دسے تکے دسے سدا کوئی نہیں تیرے سوا یا رسول سخانے وسدے آؤ اج ساڈے او کتھے ٹر گئے ہائے میرے دل میں جان سانو رب نامے دس جائے وسن دیا جگ دے داسی تشبیہاں او لوگو جدوں وسدے ساڈے وسن دیا جگ دے داسی تشبیہاں او اج پوچھن گیا حال ہویا جدید حال شبیہ اکھیاں میں رب جملائی سکھاں دے وسدے لوکو پت جھڑ موسم لگ گیا سونا آیا پھٹن تے شاخاں ٹوٹیاں ہمارے رقص کرن لٹیاں ایک تشریح